کہ ہماری شروع سے ایک پالیسی ہے، جس پالیسی کو اب میرے خیال میں اگر آپ کا 100 سال سے زیادہ کا، بلکہ آپ کہہ لیں کہ 150 سال سے زیادہ کا تجربہ ایک چیز کا ہو، تو میرے خیال میں یہ اٹ از امپورٹنٹ اینڈ آلسو یہ ایک وائز ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ کی اگر کوئی غلط پالیسی ہے تو آپ اس کو ریوائز کریں، اس کو ری تھنک کریں. یہ نہیں کہ آپ اسی پالیسی کے اوپر وہ ساری چیزیں بناتے جائیں جبکہ آپ کے پاس 150 سال کا بیک لاگ آ رہا ہے. وہ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پالیسی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سری نگر کو کیپچر کریں گے، کشمیر کے اندر جائیں گے، کشمیر کو آزاد کروائیں گے. اور اس کے اندر جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جو ہماری لائن آف کنٹرول LOC جس کو آپ کہتے ہیں، کہ جو ہماری ادھر سے سکردو والی کارگل والی سائڈ سے لے کے پھر نیچے ڈپ ڈاؤن ہوتی ہے ناردرن کشمیر تک، تو آپ جو لائن آف کنٹرول ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید لائن آف کنٹرول کے اپوزٹ سائڈ کشمیر ہے اور اس کے اندر ہم نے جا کے کشمیر کو آزاد کرانا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر کشمیر اسٹیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو کشمیر اسٹیٹ کے اندر یہ جو علاقہ آپ کا گلگت بلتستان کا ہے، یہ علاقہ کشمیر اسٹیٹ میں آتا تھا. یہ جو علاقہ آج آپ کا آزاد جموں کشمیر ہے پاکستان کا، یہ بھی کشمیر اسٹیٹ میں آتا تھا. اور اس کے بعد پیر پنجل سے نیچے جو جموں کا علاقہ ہے، جو ایک وسیع علاقہ ہے، یہ بھی کشمیر اسٹیٹ میں تھا. اور یہ آپ کہہ لو کہ جو کشمیر کے اوپر جو رول کرتے تھے لوگ، وہ جموں کے اندر رہتے تھے. یعنی اگر آپ پری انڈین آکوپیشن کے آپ دیکھیں کہ جو ڈوگرا تھے، تو ڈوگرا بھی جو تھے وہ جموں کے اندر تھے. ڈوگرا سے پیچھے چلے جائیں، ایسٹ انڈیا کمپنی دیکھ لیں تو وہ بھی جموں کے اندر تھی. اس سے بھی مزید پیچھے چلے جائیں، آپ رنجیت سنگھ کو دیکھ لیں تو وہ بھی جموں کے اندر تھے. تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے ایک پرسپشن بنائی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر لائن آف کنٹرول کے اپوزٹ ہے. تو ایسی بات نہیں، کشمیر انٹرنیشنل بارڈر کے بھی اپوزٹ ہے. انٹرنیشنل بارڈرز جو ہیں وہ ایک سیپریٹ لائن ہے، IB جسے کہتے ہیں. اور IB جو ہمارا ہے وہ آپ کہہ لو کہ پنجاب والی سائڈ پہ سیالکوٹ کے بالکل اپوزٹ صرف اور صرف 11 کلومیٹر، اونلی اینڈ اونلی 11 کلومیٹرز فرام سیالکوٹ، سیدھا نہ لیفٹ نہ رائٹ جموں کا علاقہ تھا. جو آپ جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں تو سیالکوٹ کے اپوزٹ جموں اینڈ کشمیر ہے. اور یہ جموں کا جو وسیع علاقہ ہے یہ سیالکوٹ کے اپوزٹ ہے. جب رنجیت سنگھ نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا تو رنجیت سنگھ نے بھی جو علاقہ جو روٹ اس کے لیے کانکر کرنے کے لیے جو اس نے اپنایا تھا تو وہ یہی روٹ تھا، سیالکوٹ، وزیر آباد اور یہ کھاریاں، اس کے درمیان سے انہوں نے جموں کے اوپر اٹیک کیا، جموں کو کیپچر کیا. اس کے بعد جب ڈوگرا آ گئے، ہری سنگھ ڈوگرا، گلاب ڈوگرا، یہ ڈوگرا فیملی جو تھی، انہوں نے رنجیت سنگھ کے ساتھ برٹش جو تھے اس وقت، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ان کا نام تھا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے رنجیت سنگھ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھا. ایک پہلی جو جنگیں ان کی ہوئی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی، جن کو سکھ اینگلو وارز کہتے ہیں، تو سکھ اینگلو وارز میں جب رنجیت سنگھ ہار گیا ان سے، تو رنجیت سنگھ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، انہوں نے جو وہاں کے ڈوگرا تھے، ڈوگرا وغیرہ جو کاسٹ ہے یہ جموں کے علاقے کی ہے اور یہ ہندو ہے، تو ڈوگراز کو انہوں نے یہ رنجیت سنگھ سے اس وقت کی جو ان کی کرنسی تھی اس کے 75,000 اس کرنسی کے انہوں نے جو سکے تھے اس کے اگینسٹ رنجیت سنگھ سے خرید کے انہوں نے، پیسے صاف ظاہر ہے ہندوؤں نے خود دیے تھے، انہوں نے ان کو ڈوگراز کو یہ پورا جموں اینڈ کشمیر وچ انکلوڈڈ گلگت بلتستان کا پورا اسٹیٹ انہوں نے اس کو دے دیا تھا. تو ڈوگراز جو تھے وہ آپ کہہ لو کہ انہوں نے اس علاقے کو بائی آف کیا. کس سے بائی آف کیا؟ انہوں نے اس کو بائی آف کیا رنجیت سنگھ سے. رنجیت سنگھ کیسے آیا؟ رنجیت سنگھ سے پہلے درانی احمد شاہ ابدالی کی جو انویژنز ہوئی ہیں احمد شاہ ابدالی کی، تو احمد شاہ ابدالی کے جو لوگ تھے انہوں نے، صاف ظاہر ہے ہمارا چترال سے، گلگت بلتستان سے اور پورا ایریا سے ہمارا کشمیر آتا ہے آگے آکوپائڈ کشمیر، تو انہوں نے جو انویژنز کی تھیں وہ کشمیر میں ڈائریکٹ انویژن افغانستان سے کی تھیں.
تو وہ افغانستان سے احمد شاہ عبدالی انویژنز کرتا تھا، مغلز کو سپورٹ کرتا تھا اور پھر وہ واپس چلا جاتا تھا. تو احمد شاہ عبدالی کی جو درانی فیکشن تھی، ناٹ احمد شاہ عبدالی ہمسیلف، لیکن ان کا جو رول تھا اس کے اندر یہ کشمیر جو تھا یہ مسلمانوں کے پاس تھا. لیا کس نے؟ رنجیت سنگھ نے. رنجیت سنگھ نے کس کو بیچا؟ ہری سنگھ کو. کیوں بیچا؟ کیونکہ وہ وار ہار گیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے. اب درانی سے پہلے شامیر ڈائنسٹی ہے. شامیر ڈائنسٹی جن میں آپ ابدار دیکھتے ہیں، میر جو فیملی ہے کشمیر کی، یہ شامیر ڈائنسٹی سے آئی ہے. وہ شامیر ڈائنسٹی پہلے جو مسلمان جو کشمیر کے اندر آئے وہ 1300 سینچری کے اندر آئے. 1300 سینچری کے اندر وہ مسلمان آئے کشمیر کے اندر، شامیر آئے. اس کے بعد درانیوں نے ان سے لے لیا، درانیوں سے پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ آگے چلتا گیا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ مسلمان کب آئے تھے تو وہ 1300 سینچری میں آئے تھے. ہندوؤں کے ٹیمپلز، ہندوؤں کے ساری یہ جو ان کی امرناتھ یاترا اور یہ سارے ان کے وہ ہیں ٹیمپلز ہیں، یہ کس سائڈ پہ ہیں؟ یہ جموں والی سائڈ پہ ہیں. ناردرن کشمیر میں بہت کم ہے. تو جموں والی سائڈ از ویری کروشل. یہ انڈیا کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن کیونکہ ہماری اسٹریٹجی، پتہ نہیں کس نے یہ اسٹریٹجی بنائی، کیونکہ جیسے میں آپ کو ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں تو یہ اٹیکس بھی جموں سے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا یہ اسٹریٹجی کیسے، شاید آزاد کشمیر کو جو ہمارے ٹرائبلز نے آزاد کروایا وہ کشمیر کا روٹ تھا 1948 کے اندر. تو اس وجہ سے ہم نے شاید یہی پرسیو کر لیا کہ جو کشمیر ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اپوزٹ سائڈ. ٹرائبلز جب آئے ہمارے 48 کے اندر، قائد اعظم جب ہمیں کشمیر نہیں ملا میجورٹی مسلمان ہونے کے باوجود، تو قائد اعظم نے جو ہمارے جنرل تھے برٹش، ان کو بولا کہ آپ اٹیک کریں کشمیر پہ. انہوں نے انکار کر دیا. انڈین والی سائڈ کے اوپر بھی برٹش جنرل تھا، ہماری سائڈ پہ بھی برٹش جنرل تھا آزادی کے فوری بعد. تو پھر قائد اعظم نے ہمارے جو ٹرائبلز ہیں، محسود، وزیر اور افریدی خاص طور پہ، یہ سارے کے سارے فاتح خیبر ایجنسی تک، اگر آپ وزیرستان سے اوپر جاتے ہیں تو ان لوگوں نے پھر قائد اعظم کی اس بات کے اوپر لبیک کہا اور پھر یہ چترال والی سائڈ سے انہوں نے کشمیر کے اندر، ناردرن کشمیر کے اندر حملہ کیا اور اس کو آکوپائی کر لیا، سری نگر کو. جب انہوں نے آکوپائی کر لیا تو وہاں کے جو انڈیجنس لوگ تھے، جو کشمیری لوگ تھے، ان میں بھی بہت زیادہ ٹرائب ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈوگرا بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور کافی زیادہ کشمیری ہیں، چترالی ہیں، لداخی ہیں. تو ان میں سے جو وہ لوگ تھے انہوں نے صاف ظاہر ہے ہمارے یہ سارے ٹرائبز ان کی مدد کے لیے گئے تھے. تو جب یہ ادھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے شاید ان کے ساتھ اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کیا، بلکہ ان کی پوزیشنز کو، جو ڈوگرا کی فوجیں تھیں ان کو یہ بتاتے گئے. انڈین تھوڑی دیر بعد میں آئے ہیں اس کے اندر. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے پٹھان جو پیدل وہاں پہنچ گئے تھے، امیجن کریں اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے بال بچے چھوڑ کے، تو ان کے ساتھ انہوں نے جب ایک دو دھوکے ان کے لوگوں نے، ناٹ آل لیکن موسٹ آف دیم، اس ٹائم پہ انہوں نے ان کو بٹرے کیا. تو پھر انہوں نے ان کو بھی مارا اور اس کے بعد پھر جب یونائٹڈ نیشن آ گئی تو یونائٹڈ نیشن نے پھر ہمیں یہ کلوز دی، جو یو این ریزولوشن ہے کہ جی آپ اپنے پہلے تو سب سے پہلے اپنے فوجیوں کو باہر نکالیں اور اپنے فوجیوں کو باہر نکال کے آپ اس کے بعد پھر ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے وہ مان لیا، ہم نے اپنے ٹرائبلز کو واپس بلا لیا. آن دا ادر سائڈ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے وہ ریفرینڈم اور وہ چیز پلیبسائٹ نہیں کرایا. تو ہم جب وہاں سے واپس آئے تو انڈینز وہاں لینڈ کیے جہازوں میں اور انڈینز نے پھر وہاں آکوپائی کر لیا. انڈینز نے کوئی ٹرائبل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی. سب جھوٹ بولتے ہیں، ڈر کے مارے گی. آئے اس وقت جب ان کو یونائٹڈ نیشن نے کنفرم کر دیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے وہ لوگ واپس بلا لیے ہیں اور یہ واپس آ گئے. ہماری لڑائی وہاں کے جو لوکل ڈوگراز تھے، ڈوگرا ہندو تھے جو وہاں کے رولر تھے، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی. تو اس کے بعد سے ہم نے یہی سوچ لیا کہ شاید یہی ہمارا پرسپشن ہے، یہی کشمیر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں. 60s کے اندر آتے ہیں ہم. تو آپ نے ایک آپریشن کا نام سنا ہوگا جس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں کسی دن ڈسکس کر لیں گے، اس کے روٹس اور وہ ساری چیزیں. اس کا نام تھا آپریشن جبرالٹر. جبرالٹر کا نام لیا گیا تھا طارق بن زیاد سے، جو مورز مسلمان تھے، موروکو کے جو بربر ہیں، جو ناردرن ایریاز ہے،
موراکو کا. میں میرے دوست بربر بھی رہے ہیں, ان کی لینگویج بھی فرق ہے. تو ناٹ کاسابلانکا, وہ ناردرن ایریاز میں آتے ہیں جو موراکو کا ایریا ہے. تو وہ اسپین جب گئے تو طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر اور اس کے بعد طارق بن زیاد, انہوں نے ان کو بولا برن دا بوٹس, اور اس کے اوپر وہ جبرالٹر کے اندر اترے تھے, جبرالٹر کی جگہ. تو ہم نے بھی یہی ایک طرح سے پرسپشن رکھی تھی. اس کے اندر ہمارے کمانڈو ٹیمز تھیں, سارے ایس ایس جی کمانڈوز کی جو ہیں, اور بھی دوسرے لوگ تھے, کہ جبرالٹر اس کا نام ہم نے رکھا تھا کہ اب اندر گئے ہیں تو بس اب وہیں ہم نے رہنا ہے, برن دا بوٹس ہیں, یعنی واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے. جب ہم جبرالٹر میں وہاں گئے, صاف ظاہر ہے اس سے پہلے جو کشمیری ہمارے پاکستانی تھوڑے سے پرو لیڈرز ہیں اس ٹائم کے, انہوں نے ان کو بولا کہ جی ہم تو بڑی انسرجنسی ہے اور ہم جو ہے آپ بس ہمیں سپورٹ کریں, آپ ہمیں اسلحہ دیں, آپ ہم کو ویپن دیں, ہمیں بندے دیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ بس آ جائیں ادھر. تو یہی بات ہمیں ٹرائبلز والے ٹائم کے اوپر بھی کہی گئی تھی. تو ہم ادھر انشاءاللہ ان کو انڈینز کو ہم وائپ آؤٹ کر دیں گے مل کے. وہی ہوا جب ہم نے 2 دن کے اندر انڈیا پیچھے فال بیک کر گیا, ہمارے لوگ اندر چلے گئے, انڈیا کی طبیعت صاف ہو گئی, ہم سری نگر تک پہنچ گئے. وہاں پھر ہمیں ایک چھوٹا سا بلنڈر ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے وہ کمانڈ کو چینج کیا. ایک جنرل تھا جو لیڈ کر رہے تھے اور ہم بالکل ادھر پہنچ گئے تھے سری نگر کے اندر. تو ان کو واپس بلایا گیا کہ جو وار ٹرافی ہے وہ کسی ایک دوسرے بندے کو دلوائی جائے جو اس وقت ہمارے جو آرمی چیف تھے ان کے قریب تھے. تو یہ ایک بات مشہور ہے. تو انہوں نے ان کو انڈیا کو ری گروپنگ کا ٹائم مل گیا, وہ تھوڑا سا ری گروپ کر گئے. لیکن اصل وجہ پھر بھی یہ نہیں تھی, اصل وجہ یہی تھی کہ جو انڈیجنس ہم اپ رائزنگ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جس کی بیس کے اوپر ہم نے یہ سارا آپریشن کیا تھا, اٹ نیور ہیپنڈ, وہ بالکل نہیں ہوئی. اچھا جب وہاں ہوا تو ہمارا جب وہ اچیو نہیں ہوا, کیونکہ لوکل, ہم نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو بس وہاں جانا ہے, لڑیں گے آگے. یہ سارے خود ہم کو اتنے زیادہ بندے تو لے کے نہیں گئے ہوئے تھے وہاں کہ ہم اس وقت 5-6 لاکھ فوج, تب انڈیا کی اتنی فوج ہوتی تھی کہ ان سے لڑ لے یا وہ ساری چیزیں کر لیں. پھر بھی جرات اور ہمت کر کے ہم اندر گئے, اور باقی ہمارا یہ تھا کہ یہ بھی تھوڑی بہت سپورٹ کریں گے جو لوکل انڈیجنس انسرجنسی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ وہی ہوا کہ انہوں نے ہمارے وہ پوائنٹس اور وہ چیزیں بتانا شروع کر دیں, جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوا. لیکن وی اسٹوڈ گراؤنڈ. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سے ڈائیورژن میں آپریشن گرینڈ سلیم, جو حاجی پیر والی سائیڈ ہے, یعنی آپ کہہ لو کہ مڈل والی جو سائیڈ ہے, جو میں آپ کو باؤنڈری کہہ رہا ہوں پیر پنجل کی, تو حاجی پیر والی سائیڈ سے ہم نے جو ہے پل جوڑیاں, اور یہ ہم نے اس سائیڈ سے بھمبر والی جو سائیڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں, یہاں سے ہم نے آپریشن گرینڈ سلیم میں سیم ماڈل کے اوپر ہم نے یہاں سے بھی بندے بھیج دی. انڈیا کے اوپر اتنا پریشر ڈیولپ ہوا ان چیزوں کا کہ انڈیا کا لال بہادر شاستری ان کے پرائم منسٹر تھے, کہ وہ بالکل کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. اور ان کو انڈینز نے بعد میں ان کی بکس کے اندر یہ چیز پڑھی ہے جو جرنلز نے ان کے لکھا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بالکل نکل گئی تھی ساری سچویشن. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر پہ حملہ نہیں کرے گا, تو انڈیا نے سیالکوٹ اور لاہور کا فرنٹ کھول دیا. پھر آپ کو 1965 کی جو وار ہے وہ آپ کو پھر آگے ساری پتہ چلے گی کہ وہ ایک ڈائیورژن آ گئی. تو سیالکوٹ کا جب فرنٹ کھلا تو پھر صاف ظاہر ہے ہمارا آبجیکٹو لاہور اور سیالکوٹ کو سیو کرنا تھا. تو یہ آپ کو پھر سے یہ جو چیز میں نے بتائی ہے کہ جو جبرالٹر گرینڈ سلیم تھا, یہ اسی بیس کے اوپر تھا کہ لوکل انڈیجنس جو انسرجنسی ہے وہ ہماری کیا اپنی مدد کرے گی, اور اس کے بعد ہم اس کو ٹیک ڈاؤن کریں گے. اٹ نیور ہیپنڈ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب رنجیت سنگھ نے بھی ان کے اوپر حملہ کیا تو کسی لوکل انسرجنسی نے اس کا راستہ نہیں روکا. جو لوکل لوگ تھے, رنجیت سنگھ کی لڑائی دورانیوں سے ہوتی رہی, دورانی اس کے اندر ہار گئے, اس وقت ویک تھے. رنجیت سنگھ نے وہاں قبضہ کر لیا, اور رنجیت سنگھ کو ہلانے والا کوئی بندہ نہیں تھا ادھر کشمیر میں. چھوٹے موٹے یہ انسرجنسی, اور ایک قوم کی نیچر ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتی کسی بھی چیز سے, تو وہ اس طریقے سے وہ رہی. اس کے بعد اس سے پہلے شامیر آئے, تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. جبرالٹر آپ کو بتا چکا ہوں, تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. 1948 میں انہوں نے کچھ نہیں کیا.
اور 71 کی وار کے اندر بھی یہ چانسز بنے کہ انڈیا کے بنگلہ دیش والی سائڈ پرائیورٹی تھی، ہم آرام سے یہ کیپچر کر سکتے تھے، لیکن تب بھی کشمیریوں نے، اگر آپ ان کے جو لیڈرز ہیں، عبداللہ فیملی دیکھ لیں، عبداللہ نہرو کے ساتھ انہوں نے ٹروس کیا، پرائم منسٹر بن گئے یہ کشمیر کے، اور ان کی سپیچز آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پہ، دیکھ لیں، ہزاروں بندے کشمیر کے بٹھا کے اینٹی پاکستان سپیچز کی۔ پھر ان کے جو فاروق عبداللہ ان کے بیٹے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی وہی کیا، اور پھر ان کے بعد عمر عبداللہ جو تھے وہ بھی انہوں نے بھی وہی کیا۔ دوسری سائڈ پہ اگر اننت ناگ والی سائڈ پہ جائیں تو ڈار بردرز ہیں، تو وہ بھی کوئلیشن کے اندر کانگریس کے ساتھ، بی جے پی کے ساتھ، یہ ابھی تک 75 سال میں وہ چلاتے آئے ہیں۔ تھرڈ ان کی جو پارٹی ہے کشمیر میں جو مسلم لیڈر ہیں، محبوبہ مفتی، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی کوئلیشن کیے رکھی، کوئلیشن پارٹنر میرے خیال میں بی جے پی کی بھی تھیں، وہ بعد میں بی جے پی کے ساتھ ان کا مسئلہ ہو گیا۔ ناٹ آن کشمیر ویسے ہی تو انہوں نے اس کو، بی جے پی نے وہ گورنمنٹ توڑ دی، اور اب تو کافی سالوں سے کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے نہیں ہوئے، کیونکہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ جو ریزرو سیٹس اس نے آزاد جموں کشمیر کے لیے رکھی ہوئی ہیں، 4 سینٹ کی سیٹیں ہیں جو ان کے لوک سبھا اور راشٹریہ سبھا کے جو ہمارے جیسے سینٹ اور ہوتے ہیں، یہ کیا یہ نیشنل اسمبلی، تو ان میں ایک میں 4 ہیں، ایک میں 19 سیٹیں ہیں۔ وہ سیٹیں انہوں نے 1968 میں آئی تھنک انڈکٹ کی تھیں، اور وہ انڈکٹ کر کے سیٹیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، وہ ایمٹی سیٹیں ہیں، تو ان کے بغیر وہ وہاں جو تھے وہ انتخابات کراتے تھے۔ ٹوٹل 100 سیٹیں ہیں۔ اب انہوں نے کوئی تقریباً کافی سال سے 10 سال میرے خیال میں اس سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جی اب جب تک ہماری آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والی سیٹیں نہیں آئیں گی ہمارے پاس، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور جی بی، تو تب تک ہم ادھر پورے اسٹیٹ میں کشمیر میں الیکشن کروائیں گے ہی نہیں۔ تو اب الیکشن ہے ہی نہیں ادھر۔ اور اس کے بعد جب یہ آرٹیکل انہوں نے ابورٹ کیا، بڑے ہی یہ ہمارے سے ایک کوتاہی ہوئی کہ ہم نے اس کو رسپونڈ ملٹری وائز نہیں کیا، تو انہوں نے اب اس کو ویسے ہی 3 سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ لداخ کو انہوں نے علیحدہ کر دیا ہے، جموں کو علیحدہ کر دیا ہے۔ یونین رول وہی جو پہلے بھی تھے، یونین رول از لائک آپ کہہ لو گورنر راج جیسے ہمارا پاکستان میں ہوتا ہے، تو پریزیڈنشل رول انڈر دلی، تو یہ انہوں نے کر دیا ہے۔ تو ان سارے مسئلوں میں آپ یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ان کے اندر کے لوگ ہیں جو سب سے مائنورٹی ہوگی، آئی وڈ ناٹ سے ایک میجورٹی ہے، لیکن مائنورٹی جو لوگ ہیں وہ کبھی سے بھی مطلب پرو پاکستان نہیں رہی، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری طرف بھی انفلیکٹ، حالانکہ آزاد جموں کشمیر کے 75 ایئر سے آپ ان کے سٹیٹسز دیکھ لیں، ان کی سبسڈیز دیکھ لیں، ان کی فنڈز دیکھ لیں، زیادہ تر لوگ جو آزاد کشمیر میں ہیں، یہ ایوب خان دور کے اندر، بھٹو دور کے اندر، یہ جب انگلینڈ اور یہ ادھر گئے، جب وہاں ورک فورس چاہیے تھی، تو ہم نے سارے ان لوگوں کو بھیجا کہ ایک بندہ باہر ہوگا تو باقیوں کو آ کے سپورٹ کرے گا، فیملی کو۔ میرپور کے جس کو کہتے ہیں آپ، تو سارے کا سارا میرپور باہر ہے۔ اب وہاں باہر جا کے وہ برٹش نیشنل ہیں، 50 سال سے واپس آتے ہیں کشمیر میں، اپنے ادھر رہتے ہیں، پھر وہاں جائیں، لیکن ایز سچ ان کی وہ لائلٹی آپ کہہ لیں کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ ان کی لائلٹی آپ پاکستان کے ساتھ آپ کہیں کہ ہونی چاہیے۔ ان کی لائلٹی ڈیوائیڈڈ لائلٹی ہے۔ پہلی ان کی لائلٹی اب برٹش امپائر کے ساتھ ہے، برٹش کشمیری ہیں وہ۔ سیکنڈ لائلٹی ان کی کشمیر کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم باہر ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمیں یہ 10 گھروں کا علاقہ ہے تو بس ہمیں یہ 10 گھر کے مجھے پرائم منسٹر بنا دو، ہمارا ملک بنا دو، ہم نے فنڈنگ ساری وہاں سے کرنی ہے۔ اور تھرڈ پرائیورٹی کے اندر آپ کہہ لو کہ وہ پاکستان کو لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جو تنظیم ہے یہ اوپن ہے ان کے اندر۔ یاسین ملک صاحب ہیں، اوپن، انہوں نے کبھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کشمیر مینز کہ ناٹ انڈر پاکستان، ناٹ انڈر انڈیا۔
اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات وہ کس طرح کر دیتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر ہوگا، یعنی ایک سائڈ پہ پاکستان، ایک سائڈ کے اوپر انڈیا اور درمیان میں ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر۔ اگر آپ یونائٹڈ نے انہوں نے تقریباً 25-30 سال پہلے یہ ٹرم نکالی ہے، اس سے پہلے یہ ٹرم نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو پڑھیں، چھوٹی سی ریزولوشن ہے، اینی ون اویلیبل ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر جو میں نے آپ کو پہلے کلوزز بتائے کہ پاکستان کو انہوں نے بولا بندے نکالو باہر، آگے نہیں جاؤ گے، سیز فائر کرو، لوگ واپس لے کے آؤ۔ پاکستان نے وہ ساری چیزیں کر لیں۔ انڈیا کو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اب، اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اس جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر جو پاکستان نے آزاد کرا لیا ہوا ہے، جو پاکستان نے اسی جنگ میں آزاد کرا لیا تھا، کہ وہ علاقہ جموں اینڈ کشمیر کے انڈر ہے، اس کے اندر صرف بات انڈین آکوپائڈ کشمیر کی ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن کی انڈورسمنٹ ہے اس چیز کے اوپر کہ جو علاقہ پاکستان نے کیپچر کر لیا، آزاد کشمیر بنا دیا، گلگت بلتستان بنا دیا، یہ علاقہ پاکستان کا ہی ہے۔ ڈسپیوٹ کس پہ ہے؟ ڈسپیوٹ اس علاقے میں ہے جہاں پاکستان اندر گیا ہوا تھا اور جو انڈین آکوپیشن کے اندر ہے، جس کو انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے آزاد جموں کشمیر میں لوگ جو ادھر کی جو جے کے ایل ایف تھی آکوپائڈ کشمیر کی، اس سے ادھر انہوں نے جے کے ایل ایف ادھر آزاد کشمیر والی سائڈ پہ بنا دی اور انہوں نے کہا جی ہم تو ادھر بھی علیحدہ چاہتے ہیں۔ خیر خواہش ان کی ہے، سب کی تو نہیں ہے پوری، تو اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتی۔ ایک دن بھی پاکستان آرمی وہاں سے ہٹے تو انڈیا پورے کا پورا جے کے اور جی پی مرج کر لے اپنے اندر، اور اب جب انڈیا نے ان کی اوپنلی باتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں تو اب تھوڑی سی ان کو سینس آئی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جس کو پوری انفارمیشن نہیں ہے اور اس نے مس لیڈ کرنا ہے، اینٹی آرمی نیریٹو چلانا ہے، تو وہ پھر یہ 5-6 بچے پکڑ کے تو وہاں پروٹیسٹ کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ جی ہمیں آزاد چاہیے، آزاد کی کیا مطلب کہ درمیان میں آزاد جموں کشمیر آزاد ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر انڈیا کے نیچے ہے، جی بھی اپنا ادھر ہے۔ عجیب سی ان لاجیکل سی باتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ خیر جو آکوپائڈ کشمیر والے جو جے کے ایل ایف ہیں، جن کو میں نے بولا یاسین ملک وغیرہ، پاکستان آپ دیکھ لیں کتنا ان کو سپورٹ کرتا ہے، ابھی بھی کرتا ہے، ابھی بھی ساری چیزیں ان کی ساری فیملی پاکستان کے اندر ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ابھی بھی انہوں نے ایک دفعہ بھی اپنی لائف کے اندر یہ نہیں بولا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ مرج ہونا چاہتے ہیں اوپنلی۔ ایک ہمارے جو لیڈر جو بس اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہمیشہ سے ڈے ون سے یہ کہتے رہے کہ کشمیری پاکستانی ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہ سعید علی گیلانی صاحب تھے، ابھی ریسنٹلی وہ فوت ہو گئے۔ وہ بندے جو تھے وہ ڈے ون سے اپنی اسٹرگل کے ہی واز آلویز سیئنگ کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ ان کی پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، سارے کے سارے پاکستانی فلیگز کے اندر ان کے جنازوں کے اوپر آپ دیکھیں وہ اپنے آپ کو دفناتے تھے، فلیگ ریز کرتے تھے، کسی صورت ان کا انڈیپینڈنٹ کشمیر کا یا فلیگ نہیں تھا۔ تو وہ ان کی جو پارٹی ہے، تو ایسی بات نہیں کہ ٹوٹلی سارے جو ہیں وہ عجیب طرح کے ہیں۔ اس میں 3-4 کلاسیفیکیشنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک کلاسیفیکیشن جو پرو انڈین ہے، ایک کلاسیفیکیشن ہے جو انڈیپینڈنٹ والی ہے، ایک کلاسیفیکیشن ہے جو پرو پاکستانی ہے۔ اور چیز اس کے اندر دیکھیں، ہم نے بڑی اس پہ کمپین چلائی اور کافی لوگوں کو سمجھایا جن میں گورنمنٹ کے آفیشلز بھی تھے کہ آپ جو کشمیر کا فلیگ، ہمیں ایک دفعہ بات کافی سال پہلے لوگوں نے کہا جی کشمیر کا فلیگ بناؤ، اس دور میں آپ کو پتہ ہے یہ کشمیر کے لیے چیزیں چل رہی تھیں، تو ہم نے انکار کر دیا، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے کہا جی کشمیر کا کوئی فلیگ نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا، کشمیر کا فلیگ از پاکستان کا فلیگ۔ اگر آپ ایک اسٹیٹ جس کی اسینشن ہمارے ساتھ مطلب اگر ان کے کریں تو وہ پراپر نہیں ہوئی، ہم نے اس کے اوپر جنگ کی، ہم نے علاقہ چھڑایا، انویڈ کر کے چھڑایا، اسینشن سے نہیں چھڑایا، کو اللہ واسطے ہمیں یہ علاقہ نہیں ملا، ہم نے حملہ کیا، ہم نے شہادتیں دی، ہم نے پھر جا کے یہ جی بی اور اے جے کے چھڑایا۔ تو اس کے اندر کس نے شہادتیں دی؟ کشمیریوں نے تو نہیں شہادتیں دی، شہادتیں تو ہمارے ٹرائبلز نے دی، ہمارے فوجیوں نے دی،
جو پاکستانی ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے لیے دی. تو اگر آپ ایز اے کشمیری کہتے ہیں کہ میں کشمیری ہوں تو پھر ہم نے بھائی شہادتیں جو تھیں ہم نے پاکستانی کشمیر کے لیے دی تھی. اور دوسرا یہ کہ فلیگ آن دا ادر سائڈ کہ اگر ایسا ہے تو پھر کلات کا بھی فلیگ ہونا چاہیے علیحدہ سے, بہاولپور کا بھی فلیگ ہونا چاہیے, سوات کا بھی فلیگ ہونا چاہیے, جو اسٹیٹ سے جسٹ لائک کشمیر جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اسینشن کی ان کے ساروں کے لیے پاکستانی فلیگ ہے. تو پھر یہ ان کے لیے اکیلے کے لیے کیوں یہ ڈفرینٹ فلیگ ہے؟ دوسری چیز یہ کہ ان کے کسی کے پاس سبسڈیز نہیں ہیں, ان کے پاس سبسڈیز ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو ڈائلیوٹ کریں. اچھا وہ فلیگ تو بنا لیا, فلیگ چلا لیا, اس کے بعد انہوں نے ایک نیا ہی نیریٹو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو برٹش کشمیری تھے انہوں نے لا کے انجیکٹ کر دیا کہ جی ہمیں تو آزاد ملک چاہیے, ہم تو جی ہمارا تو انڈیپینڈنٹ کشمیر ہے. یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے, ایون ان دیٹ ریزولوشن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے ادھر. انہوں نے کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کشمیری جو انڈین آکوپائڈ کشمیر والے لوگ ہیں, انڈیا وہاں پلیبسائڈ کر. اب انڈیا جی بی میں تو نہیں پلیبسائڈ کرائے گا, جی بی تو اس کے اندر ہی نہیں تھا, اے جے کے تو ہم نے جڑا لیا تھا, انڈیا وہاں تو نہیں کرائے گا. تو پہلی چیز یہ کہ پلیبسائڈ کو بھی یہ کنفیوز کرتے ہیں. پلیبسائڈ ہمارے اے جے کے میں نہیں ہونا, یونائٹڈ نیشن میں لکھا ہوا پلیبسائڈ انڈین سائڈ کے اوپر ہونا ہے. یہ درمیان میں اٹھ کے لوگوں کو کنفیوز کر کے کہ جی پلیبسائڈ ادھر بھی, ادھر کس چیز کا پلیبسائڈ ہے؟ پلیبسائڈ تو انڈیا نے کرانا تھا, پاکستان نے تو کرانا ہی نہیں تھا. تو انڈیا نے پلیبسائڈ اپنے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کرانا ہے, اور اس پلیبسائڈ میں صرف 2 آپشن ہیں. ادھر یہ ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے, ادھر یو آر ود انڈیا اور یو آر ود پاکستان. تیسری چیز کا انڈیپینڈنٹ کشمیر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو ہمارے جو لیڈرز بھی ہیں, مطلب ان کے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ریفر سارے کرتے ہیں جی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت ہونا چاہیے. تو بھائی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن میں انڈیپینڈنٹ کشمیر کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں تو لکھا ہوا ہے یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے, یہ ان کو آپشن دینی ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے تو آپ انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ, آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے تو پاکستان کے ساتھ چلے جاؤ. ایسی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر نیوٹرل. اور ویسے بھی اب اگر آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے یہ آرٹیکل کو انہوں نے ختم کیا ہے, آرٹیکل 370 میرے خیال سے, اس کو جو ختم انہوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے تو وہ آپشن ہی ختم کر دی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کیا ہے, کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس کیا ہے. انہوں نے ایک طرح سے ہم نے وہاں انویژن جو کی ہم نے چھڑایا وہ ہم نے زور بازو پہ چھڑایا. انہوں نے وہاں فوج رکھی رہی کہ ہم پلیبسائڈ کرائیں گے, ان لوگوں کو ساتھ ملا کے ان کے چیف منسٹر بناتے رہے, ساری چیزیں کرتے رہے, عبداللہ فیملی کو نوازتے رہے. وہ بندے بیچ میں انہوں نے وہ کر دیے, اور درمیان میں جے کے ایل اٹھ گیا, وہ اس نے ہمارے اس کو ڈائلیوٹ کرنا شروع کر دیا اسٹرگل کو. اب انہوں نے اس کو پارٹ آف انڈیا کر دیا. تو اب تو اوپن ایریا, ایل او سی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لائن آف کنٹرول جس بیس کے اوپر لائن آف کنٹرول بنی تھی وہ بیس ہی ختم ہو چکی ہے. تو اب ایسے ہی ہے کہ بس ایک سٹیٹس کو ہے کہ پاکستان ایل او سی کو 2 کلومیٹر اور اندر کر دے, دیر از نو وے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے. پاکستان پورے کا پورا علاقہ اپنے اندر مرچ کر کے ایل او سی آگے لے جائے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ اٹ ریکوائرز اے ول. اور ول ہماری اس سائڈ کے اوپر ذرا ہم تھوڑے سے آ کے پولیٹیکلی تھوڑے سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے گورنمنٹ کے اندر